اپنی کتاب نشان آسمانی میں فرماتے ہیں. آگے حضور کے الفاظ: یہ عاجز خدائے تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس تکفیر کے وقت میں کہ ہر طرف سے اس زمانے کے علماء کی آوازیں آ رہی ہیں، لست مومنن، یعنی تو مومن نہیں ہے. اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ندا ہے: قل انی امرت وانا اول المومنین، یعنی تو کہ میں مامور ہوں اور میں پہلا مومن ہوں. یہ ناقص کا ترجمہ ہے. ایک طرف حضرات مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس شخص کی بے کنی کرو، اور ایک طرف الہام ہوتا ہے: یتربصون علیک الدوائر وعلیہم دائرۃ السوء، یعنی وہ تمہارے متعلق حوادث کے انتظار میں رہتے ہیں حالانکہ مصائب ان کو گھیر دیں گے. یہ ترجمہ مسیح السلام کا ہے. یہ یعنی ترجمہ الہام مسیح موعود کا ہے، ترجمہ اس خاکسار نے کیا ہے. آگے فرمایا مسیح موعود نے: ایک طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس شخص کو سخت ذلیل اور رسوا کریں، اور ایک طرف خدا وعدہ کر رہا ہے: انی مہین من اراد احنتک، اللہ اجروں کا، اللہ یوتھی کا، جلال کا، یعنی میں ان کو جو تیری تذلیل کے در پہ ہیں رسوا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ تیرا اجر ہے، خدا تجھے بزرگی عطا فرمائے گا. یہ قریباً 1894 کے قریب کی تاریخ ہے. آگے فرماتے ہیں: اور ایک طرف مولوی لوگ فتوے پر فتوے لکھ رہے ہیں کہ اس شخص کی ہم عقیدگی اور پیروی سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک طرف خدا تعالیٰ اپنے اس الہام پر بتواتر زور دے رہا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ناقل غیر یہ تمام مولوی صاحبان خدا تعالیٰ سے لڑ رہے ہیں. اب دیکھیے فتح کس کو ہوتی ہے. نشان آسمانی 138-39. اس کے بعد عبداللہ خان صاحب تعریف فرماتے ہیں: برائے کرم سب آپ تک یہ ہدایت پہنچا دیجیے کہ طالب علم اپنے سکول اور کالج میں، دکاندار اپنے دکانوں پر، اور ملازم حضرات اپنی اپنی ملازمتوں پر لازماً حاضر ہو جائیں. والسلام خاکسار اسداللہ خان، امیر جماعت احمدیہ لاہور، 10 ستمبر 1974. اب اس سلسلے میں یہ ایک اور یہ پیغام ہے جس کا میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ترتیب کے لحاظ سے مجھے اب بیان کرنا چاہیے. یہ پیغام بذریعہ جماعت احمدیہ راولپنڈی تمام پاکستان کی احمدی جماعتوں کو بھجوایا گیا. اس کا میں اب متن پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بے بسی کا زمانہ تھا وہ. یہ ایک سرکولر کی صورت تھی، لکھا بھی جلدی گیا تھا، اور رات کے لکھا گیا یہ انہیں شام کے وقت. وہی پیغام ہے اصل میں، تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ پیغام وہی ایک ہی ہے. بہرحال میں نہیں، اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں. جی، یہ نہیں، پیغام اپنے روح کے لحاظ سے یقیناً ایک ہے، مگر اس میں اضافہ بھی ہے. اس واسطے میں اجازت چاہتا ہوں کہ یہ مکمل یہ متن بھی آ جائے. پیغام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثالث ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز، مورخہ 10 ستمبر بوقت 5:30 بجے شام. وہ تو 8 ستمبر کا ہے، یہ ہے 10 ستمبر 1974 کا، اور 5:30 بجے شام ہے، اور بذریعہ جماعت احمدیہ راولپنڈی نشر کیا گیا ہے. جس احمدی کو اپنے اسلام اور ایمان، یہ جیسے آپ نے فرمایا یہ ابتدا ہوئی ہے، جس احمدی کو اپنے اسلام اور ایمان کے لیے کسی غیر کے فتوے کی ضرورت تھی، اسے تو فکر ہو سکتی ہے، لیکن جو احمدی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مسلمان ہے، اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کا حافظ و ناصر ہو، اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ ہمیشہ اس کے دامن سے وابستہ رہیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ. اس سلسلے میں یہ بھی میں ضمن ذکر کر دوں کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا، اور وہ بیان اخباروں میں بھی چھپا. اس کا عنوان تھا، یہ نوائے وقت 19 ستمبر 74 میں شائع ہوا: قادیانیوں کو اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں کسی کی تائید کی ضرورت نہیں. جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی اس وقت؟ عرض یہ ہے کہ
اس وقت ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ یہ الہی تقدیر تھی کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقے کی نشاندہی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے دور میں مقدر تھی، اور وہ بھی اسمبلی کے ہاتھوں سے اور مولویوں کی مہر کے ساتھ۔ دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ حضور انور نے مجھ حقیر خادم کو فوری طور پر فیصلے کے بعد حاضر خدمت ہونے کا ارشاد فرمایا۔ میں مشوش اور مضطرب حالت میں اپنے آقا کے حضور قدموں میں پہنچا۔ حضور کے سامنے میز پر ایک کتاب رکھی تھی جس کی طرف حضور نے اشارہ کرتے ہوئے ہدایت فرمائی اور بتایا کہ یہ در سمین فارسی ہے۔ تمہیں صرف اس غرض سے بلایا ہے کہ اس کے ایک صفحے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جس شعر پر میں نے نشان لگایا ہے اسے پڑھ کر سنا دو۔ خاکسار نے اپنے پیارے آقا کے حکم کی تعمیل میں در سمین سے وہ شعر سنایا جو آئینہ کمال اسلام صفحہ 55 پر موجود ہے۔ وہ شعر یہ تھا: بحمد اللہ کہ خود قطع تعلق کر دیں قومیں، خدا از رحمت و احسان میسر کر خلوت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس قوم نے، یعنی وہ قوم جو کہ جس کی خدمت کے لیے صبح شام ہم مصروف ہیں، اس نے ہم سے قطع تعلق کر دیا ہے اور خود قطع تعلق کیا ہے۔ خدا از رحمت و احسان میسر کرد خلوت را، اور خدا کا احسان ہے کہ اس نے اپنے رحمت احسان سے اب دین کی خدمت کے لیے ہمیں خلوت میسر کر دی۔ فرمایا بس میں تمہیں اتنا بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ مسیح موعود کے نفاذ میں اب ہمارے لیے دین اسلام کی خدمت کرنے کا زمانہ خدا نے ہمیں عطا کر دیا۔ اب ہمیں دوسروں کی خدمت کے لیے کسی سیاسی الیکشن میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک دوسرا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس ملاقات کے جلد بعد ہی حضور نے آج اس کو شرف باریابی بخشا اور مسکراتے ہوئے یہ بات بتائی کہ میں حال ہی میں صاحب، حضور اکثر بھٹو صاحب کے نام کا کوئی ذکر فرماتے تو صاحب کا لفظ استعمال فرماتے تھے، کہ میں حال ہی میں صاحب سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ صاحب نے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کی کہ خدا کی قسم میں دوسروں سے آپ کو بہتر مسلمان سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے اس تاثر سے کیا جماعت کو اطلاع کر دوں؟ تو صاحب نے جواب دیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں فوراً بیان دے دوں گا۔ میں نے ہرگز یہ بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے اس فیصلے پر جو تبصرہ فرمایا تھا، مختصر تبصرہ جمعہ میں جو فوراً بعد آیا تھا، یہ یعنی 13 ستمبر 1974 کے خطبے کی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے خطبہ ثانیہ میں، خطبہ اولیٰ میں تو اپنا جو مضمون جاری تھا وہی تھا، اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا اس کے تذکرے کا، لیکن خطبہ ثانیہ میں حضور نے فرمایا کہ مجھے بہت سے دوستوں کی طرف سے یہ درخواست پہنچی ہے کہ اس فیصلے پر تبصرہ کیا جائے۔ فرمایا کہ میں فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، نو کمنٹ۔ اس فیصلے سے فکر اس کو دامنگیر ہو سکتی ہے جس نے اپنا ایمان